بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ، ایمان خالص کر لو، کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی بنیاد توحید کے اوپر ہے، رد شرک ہے اس کے اندر، تو بے شمار ہمارے بھائی ہیں وہ کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، اگر دعوت دینی ہے تو جاؤ ہندوؤں کو دو، سکھوں کو دو، عیسائیوں کو دو، یہودیوں کو دو۔ اور اگر ہندوؤں سے بات کی جائے، ہندو بھائیوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا اپنے مسلمانوں کی حالت دیکھی ہے، ہمیں کہہ رہے ہو مورتی پوجا نہ کرو، تم بھی تو مورتی پوجا کرتے ہو، قبروں کے سامنے جھکتے ہو، مزاروں کے سامنے جھکتے ہو، تو یہ مورتی پوجا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو آج میرا دل چاہا کہ سب کو مشترکہ دعوت دی جائے۔ دیکھیے، جب کبھی ہندو بھائیوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی دیکھیں اوپر والے نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہے، یہ نیچے آ کے انسان جو ہے نا یہ مختلف گروپوں میں بٹ گئے ہیں اور اپنا اپنا انہوں نے دین بنا لیا ہے، اوپر والا ایک ہی ہے، اوپر والا جی۔ تو ایسے میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اوپر والا کا مطلب ہے کہ پھر صرف اوپر والا، جب تم کسی نیچے والے کو پوجو گے، فرش والے کو، تو یہ اس اوپر والے عرش والے کی توہین ہوگی۔ تو ہمارے ہندو جو بھائی ہیں وہ یہ جو مورتی پوجا کرتے ہیں تو مورتی نیچے والی ہے نا، یہ اوپر والی تو نہیں ہے۔ اور آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ جو مزاروں کو پوجتے ہیں، قبروں کو پوجتے ہیں، گنبد کو پوجتے ہیں، یہ بھی نیچے والوں کو پوجتے ہیں، اوپر والے کو یہ بھی نہیں پوجتے ہیں۔ تو ایمان اور کفر کے درمیان، سچائی اور جھوٹ کے درمیان بالکل واضح لائن ہے کہ اوپر والا جو ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، انسانوں تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا معبود ہے۔ نیچے والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو نا، اصل میں یہ تمہیں اوپر والے کے ساتھ کرنا تھا، اور اوپر والا دیکھ رہا ہے، بڑی گہری نگاہ ہے اس کی، اور ایک ایک کا حساب وہ چکتا کرے گا۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ دیکھو میرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی ہے، نہ مورتی کے سامنے جھکنا ہے، نہ قبر کے سامنے جھکنا ہے، نہ مزار کے سامنے جھکنا ہے، نہ زندہ پیر کے سامنے جھکنا ہے، نہ مرے ہوئے پیر کے سامنے، تو خیر سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسی بات کو جو اللہ کے پیغمبر، جو سچے پیغمبر اللہ کی طرف سے انبیاء رسول کتابیں لے کے آتے رہے، انہوں نے یہی پیغام دیا تھا۔ انہوں نے کبھی اپنی بندگی نہیں کروائی ہے کہ ہمارے سامنے رکوع کرو، سجدے کرو، یا ہماری نظر و نیاز کرو، مشکل مصیبت جب آ جائے تو ہمیں پکارنا۔ کسی ایک نبی نے یا کسی اللہ کے کسی نیک بندے نے کبھی اس بات کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ یہ تعلیم دیتے رہے کہ دیکھو اللہ والے بن جاؤ۔ وہ خود اپنی زندگی بسر کر کے دکھاتے ہیں کہ جس طرح میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، اسی طرح تم بھی اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انبیاء کو بتایا کہ میرے ان دوسرے بندوں کو بتاؤ تمہارے بھائی ہیں اور یہ بھول گئے ہیں، شیطان نے ان کو ورگلا دیا ہے، ان کو پچڑی سے اتار دیا ہے، اللہ کی بندگی سے نکال کر نیچے یہ قبروں کی بندگی، مورتیوں کی بندگی یہ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی تعلیم دی تھی کہ اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ اللہ میرا رب ہے، میرا باپ نہیں، اللہ میرا رب ہے، اسی کی بندگی کرو، اسی کو پکارو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں ہمارے بھائی، یہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کرنا شروع کر دی، اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، نشانی بنایا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست جواب دیا ان کرسچن بھائیوں کو، ہمارے بھائیوں کو، کہ دیکھو آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی، ان کا باپ بھی نہیں تھا، یہ تم بھی مانتے ہو، تو جب وہ ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو بہرحال والدہ تھی، ماں تھی، تو باپ ان کا نہیں تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنی طاقتوں والا ہے، قدرت والا ہے، جو چاہے کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ تو اللہ نے اپنی قدرتیں دکھائی ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ لہٰذا جو بھی یہ میری بات پہنچے، جہاں تک سن رہے ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، آدم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، فرشتے نوری مخلوق ہیں، جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اس مٹی کی مخلوق کو،
انسانوں کو بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن یہ فضیلت اس وقت ہے جب تم اکیلے اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر تم شریک ٹھہراؤ گے تو پھر کچرا سمجھ کے ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں جھونک دیا جائے گا، مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی۔ تو میری اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی گزارش ہے، اللہ کے بندو اپنا ایک نمونہ پیش کرو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین امت اس لیے بنایا تھا کہ تم اللہ کو مانو اور دوسروں کے لیے ایک نمونہ پیش کرو بندگی کا۔ اب کس طرح دوسرے اسلام کی طرف آئیں گے جب تم نمونہ ایسا ہے کہ نمونے جو ہیں وہ مزاروں کے سامنے جھک رہے ہیں، پیروں کے سامنے جھک رہے ہیں، تعویذ انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، یا علی مدد کے پٹے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، دلدل کے یہ پجاری ہیں۔ اب گائے والا پجاری والا کس طرح اسلام کی طرف آئے گا؟ وہ کہے گا گائے کو چھوڑ کر میں گھوڑے کی پوجا کرنا شروع کر دوں اور مورتی کو چھوڑ کر میں قبر اور مزار کی پوجا کرنا شروع کر دوں، تو تبدیلی کیا ہے؟ تو تبدیلی جو صحیح معنوں میں مثبت تبدیلی ہے وہ ایمان عقیدے سے آئے گی، اللہ کے بندوں توحید کی دعوت سے آئے گی۔ یہ ووٹوں کے ذریعے یا نوٹوں کے ذریعے یا مسلک پرستی کے ذریعے یا وطن پرستی کے ذریعے یہ کبھی خیر نہیں آ سکتا۔ یہ لڑائیاں، یہ نفرتیں بڑھتی جائیں گی۔ لہٰذا یہ انڈیا والے بھی سن لیں، بنگلہ دیش والے بھی، پاکستان والے بھی، اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، سب کے لیے مشترکہ یہی دعوت ہے کہ دیکھو صرف اوپر والا یقین کرو، اور قرآن اور صحیح حدیث کا میں نچوڑ تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ تم نے شریک کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے، کسی اور کو مدد کے لیے پکارا، جس طرح سارے پکار رہے ہیں، کوئی بجرنگ بلی پکار رہا ہے، کوئی یا علی مدد پکار رہا ہے، کوئی یا رسول مدد پکار رہا ہے۔ مشرکین مکہ یا ابراہیم کسنی، یا لات بابا، یا منات بابا پکارتے تھے۔ پہلی مشرک قوم جو نوح علیہ السلام کے دور میں گزری، وہ یا ود بابا، یا سوا، یا یعوس، یعوق، یہ سب کو پکارتی تھی۔ سورہ نوح کے اندر ان کے نام آئے ہیں اور یہ نیک لوگ تھے۔ تو نوح علیہ السلام کہتے تھے دیکھو بھائیو، نیک لوگوں کے راستے پر چلو، یہ معبود نہیں ہیں، معبود اکیلا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، داتا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے۔ لہٰذا ہمارے سارے بھائیوں کو یہ بات سوچنی چاہیے، ہندو بھائیوں کو مورتیاں ساری کی ساری توڑ دینی چاہیے، جتنے مندر ہیں یہ بالکل ان کو خالی کرو ان مورتیوں سے اور اللہ کی بندگی کرو۔ اور یہ مسلمان بھی اپنے جو ان کے بت ہیں ان کو توڑیں۔ ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہندوؤں کے اور کرسچنز کے بتوں کو توڑتے ہیں اور اپنے بتوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہیں۔ ان کے بڑے بڑے جتنے بھی یہ صوفی گزرے ہیں، دوسرے گزرے ہیں، یہ مزار پرست، پیر پرست، قبر پرست گزرے ہیں، تو یہ بت پرستی ہے۔ پہلے اپنے بتوں کو توڑو۔ اسی طرح علی انجینئر صاحب ہیں یا ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، وہی ڈاکٹر اسرار وحدت الوجود کے اس بت کو ہمیشہ قائم رکھا۔ مودودی صاحب نے جمہوریت کے بت کو ہمیشہ قائم رکھا، اسی کی خاطر جان دے دی انہوں نے، شرک کے اوپر مر گئے یہ سارے۔ تو اللہ کے بندو جو شرک کے اوپر مرے گا، اس کے بعد چاہے یہ مسلمان ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے کرسچن ہے، چاہے یہودی ہے، جو بھی اس شرک کے اوپر مرے گا کہ اللہ کے ساتھ اس نے شریک ٹھہرایا ہے، اللہ کے بیٹے بنائے ہوں، اللہ کی ذات کے ٹکڑے بنائے ہوں، نور میں نور اللہ کا عقیدہ ہو، یا یہ پکارے ہوں 11ویں اور 12ویں ہوں، محرم کے شربت ہوں، گھوڑے کے سامنے جھکنا ہو، جھنڈے کے سامنے جھکنا ہو، اپنے بادشاہ کے سامنے جھکنا ہو، جو بھی یہ جھکے گا اس طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے معمولی سا بھی اگر شرک کرے گا تو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں اس کو رہنا پڑے گا، اپنے سارے مندروں سمیت، مورتیوں سمیت، گنبدوں سمیت اور پیروں سمیت، اپنے جتنے قائدین ہیں، جتنے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا۔ یہ وہ سچ ہے اللہ کے بندو، یہ سچائی ہے، اس کو مانے بغیر تمہاری جان جہنم کی آگ سے چھوٹنے والی نہیں ہے، اور نہ تم جنت کی خوشبو پاؤ گے اس بات کو مانے بغیر۔ اور جو اس بات کو مانے گا، توحید کی بات کو مانے گا، رد شرک کرے گا، شرک سے بالکل بیزاری کا اعلان کر دو اللہ کے بندو۔ ساری مورتیوں کو، سارے مزاروں کو، مندروں کو بالکل گراؤنڈ کرو، کوئی ایک بھی نہ چھوڑو۔ کوئی ایک بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا، باقی سارے گرا دیے، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا، کسی مندر کو چھوڑ دیا، کسی مزار کو چھوڑ دیا، تو اس کے بعد تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بھائیوں کو۔ یہ اس پیغام کو، یہ بالکل یہ حق ہے، اور یہ بالکل قرآن کا پورا نچوڑ اور نبی علیہ السلام کی زندگی اور تمام انبیاء کی دعوت ہے۔ یہ اللہ کے بندو، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اور جہنم منہ کھولے انتظار کر رہی ہے۔